بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الجمل التي لها محل من الاعراب سبع۔ آخری بات ہماری جملہ کی شروع ہوئی تھی، کہا تھا کہ جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ کیا معیار تھا کہ کس بنیاد پر کسی جملہ کو اسمیہ قرار دیں گے، کسی جملہ کو فعلیہ، وہ بحث گزشتہ درس میں مکمل ہوئی۔ آج دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو محل اعراب رکھتے ہیں اور کچھ جملے ہوتے ہیں جو محل اعراب نہیں رکھتے۔ کیا مطلب کہ جملہ محل اعراب رکھتا ہے؟ بالکل آسان اردو میں آپ یوں یاد کر لیں، یعنی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو محلاً مرفوع ہوتے ہیں، محلاً منصوب ہوتے ہیں، محلاً مجرور ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اعراب کا ظہور تو مفرد میں ہوتا ہے، جملہ میں نہیں ہوتا۔ جیسے مفرد زید، کبھی زیدون پڑھتے ہیں، کبھی زیدان پڑھتے ہیں، کبھی زیدین، جیسا پیچھے عامل ہوگا ویسا اعراب اس زید پر ظاہر ہو جاتا ہے چونکہ وہ مفرد ہے۔ لیکن جو جملہ ہوتا ہے اس پر اعراب اس طرح ظاہر نہیں ہوتا، تو پھر کہیں گے کہ یہ جملہ محلاً مرفوع ہے، مثلاً خبر ہونے کی بنیاد پر، یا یہ جملہ محلاً منصوب ہے، مثلاً حال ہونے کی بنیاد پر، مفعول ہونے کی بنیاد پر۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ محل اعراب رکھتے ہیں یا محل اعراب نہیں رکھتے، مراد یہی ہوتی ہے کہ بعض جملات ہوتے ہیں کہ جو محلاً مرفوع، منصوب، مجرور، اور بعض ان کا اعراب محلاً نہیں ہوتا کہ وہ محلاً منصوب ہیں کسی کی خبریت کی بنیاد پر یا حالیت کی بنیاد پر یا مجرور، نہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس یہی مختصر سا اس کو یوں یاد کر لیں، باقی آسان ہے۔ 7 جملے ایسے ہیں جو محل اعراب رکھتے ہیں، یعنی ان کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ آپ یوں کہیں کہ یہ جملہ محلاً مرفوع ہے، محلاً منصوب ہے، محلاً مجرور ہے مثلا۔ اور 7 ہی جملے ہیں جو محل اعراب نہیں رکھتے، یعنی ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ محلاً مرفوع ہے یا محلاً منصوب ہے یا محلاً مجرور ہے، نہ۔ بس یہ ہوگی تقسیم، بڑی آسان۔ 7 جملے ہیں کہ جو اعراب محلی رکھتے ہیں اور 7 ہی ہیں جو اعراب محلی نہیں رکھتے۔ استاد شرطونی نے بھی اس پر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، فقط جملوں کے نام اور ان کی ایک ایک مثال دی ہے۔ بس ذہن میں یہی بٹھانا ہے کہ محل اعراب رکھنے کا مطلب کیا ہے، یعنی ان کا اعراب لفظی نہیں محلی ہوتا ہے کہ یہ محلاً مرفوع ہے۔ ابھی مثالیں پڑھیں گے، محلاً منصوب ہے، محلاً مجزوم ہے، محلاً مجرور ہے، مثال کے طور پر۔ جبکہ 7 جملے ہیں وہ محل اعراب نہیں رکھتے، ان کو یہ نہیں کہیں کہ یہ محلاً مرفوع ہے فلاں بنیاد پر یا محلاً، نہ۔ ٹھیک ہے جی، 7 سادی ہیں، اور اس کے بعد پھر جملہ صغریٰ اور کبریٰ وہ علیحدہ ذکر کرتے ہیں، بالکل آسان ہے۔ الجمل التي لها محل من الاعراب 7، وہ جملے جو اعراب محلی رکھتے ہیں 7 ہیں، یعنی ان کا اعراب محلی ہوتا ہے، یعنی مراد کا لفظی نہیں ہوتا کہ محلاً مرفوع ہیں، محلاً منصوب ہیں۔ ابھی مثال دیتا ہوں، جیسے الواقعۃ خبراً، نمبر 1، وہ جملہ جو جملہ کسی مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہو، وہ جملہ خبریت کی بنیاد پر محلاً مرفوع ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ اس جملے کا اعراب محلی ہے، یعنی یہ جملہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے۔ الظلم مرتعہ وخیم، الظلم مبتدا
مرتع وخیم، یہ پورا جملہ خبر ہے، ہم کہیں گے کہ یہ جملہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا کی خبر ہے۔ ظلم مرتع یعنی اس کی چراگاہ، وخیم ناگوار، ناپسندیدہ، دشوار، سخت، یہ سارے معنی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی چراگاہ بہت دشوار ہے، سخت ہے ظلم کی۔ اب مرتع ہم کہیں گے یہ جملہ ہے، چونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے لہذا یہ محلاً مرفوع ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ آسان۔ الواقعۃ حالاً وہ جملہ جو ذوالحال کا حال واقع ہو رہا ہو، اس کا اعراب بھی محلی ہوتا ہے، یعنی ہم کہیں گے یہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ جاء الفارس، آیا گھوڑے سوار، یرکضو، در حالانکہ وہ تیزی میں تھا، جلدی میں تھا، یرکضو یہ جملہ ہے، فعل بفاعل جو حال واقع ہو رہا ہے فارس ذوالحال کے لیے، اس کا اعراب محلی، ہم کہیں گے یہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ الواقعۃ مفعولاً بہ، وہ جملہ جو مفعول بہ واقع ہو رہا ہو، جیسے قل ان النجاۃ فی الصدق، اب آپ دیکھیں، اب یہاں پر قل یہ قول ہے، ان النجاۃ فی الصدق، اب یہ پورا جملہ چونکہ مقولہ قول ہے تو یہ مقولہ قول ہے، مفعول بہ ہونے کی بنیاد پر محلاً منصوب ہے، بالکل آسان۔ الواقعۃ مضافاً الیہا، وہ جملہ جو مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو، تو جو مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، ہم کہیں گے محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، لفظاً کی بات، جیسے اسافر، میں سفر کروں گا، یوم ہوا مسافر، یوم ظرف زمان مضاف ہے، ہوا مسافر یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہے، ہم کہیں گے کہ یہ ہوا مسافر جملہ جو یوم کا مضاف الیہ ہے محلاً مجرور ہے، اس کا اعراب محلی ہے۔ ظرف مکان کی مثال بھی نیچے لکھی ہوئی ہے کہ وقفت حیث وقف العلماء، یہاں حیث مکانی ہے کہ جہاں علماء کھڑے ہوں گے، حیث وقف، چونکہ حیث بھی لازم الاضافہ ہے تو وقف العلماء یہ جملہ مضاف الیہ ہے محلاً، اس کا اعراب یہ ہے کہ ہم کہیں گے یہ مضاف الیہ محلاً مجرور ہے، ختم۔ التابعۃ لمفرد، وہ جملہ جو کسی مفرد کا تابع واقع ہو، توابع میں سے کوئی تابع، جیسے جاء رجل، اب رجل مفرد ہے، یتصدق یہ فعل بفاعل پورا جملہ ہے اور یہ نعت واقع ہو رہا ہے رجل کی، نعت توابع میں سے ایک ہے، تو ہم کہیں گے اس کا اعراب بھی محلی ہے، کیوں؟ ظاہر جو اعراب رجل کا ہے وہی نعت کا ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ التابعۃ لجملۃ لہا محل، اگر جملہ ایسے جملے کا تابع واقع ہو کہ اس کا متبوع اعراب محلی رکھتا ہو، تو جو متبوع اگر محلاً اعراب رکھتا ہوگا تو پھر اس کا بھی اعراب ہوگا، جیسے العلم ینفع، العلم مبتدا ہے، اب ینفع یہ جملہ ہے فعل بفاعل، یہ محلاً مرفوع ہے علم کی خبر ہونے کی بنیاد پر، وَيَرْفَعُ چونکہ یرفع تابع ہے ینفع کا، چونکہ متبوع محلاً اعراب رکھتا ہے تو لہذا ہم کہیں گے کہ پھر یہ یرفع بھی محلاً اعراب رکھتا ہے، یعنی یہ بھی محلاً مرفوع ہے چونکہ اس کا متبوع محلاً مرفوع ہے، ٹھیک ہو گیا، آسان۔ ساتواں الواقعۃ جواباً لشرط، ایسا جملہ جو جواب واقع ہو رہا ہو ایسی شرط کا کہ جازم، جو ادوات شرط میں سے ایسا ادوات استعمال ہوا ہے کہ جو جازم بھی ہو، ادوات شرط مختلف ہیں، کچھ جازم فعل ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، اگر جملہ جواب واقع ہو ایسی شرط کا جو شرط جازم ہے، جو فعل کو جزم دیتی ہے،
مقترنتن بالفا، اور اس جواب شرط پر فا داخل ہے یا اضائے فجائیہ. پوری توجہ، دو شرائط ہیں. اول تو وہ حرف شرط جازم ہو، ایک. نمبر دو، جواب شرط پر یا فائے جزائیہ داخل ہو یا اضائے فجائیہ. تو ایسا جواب شرط جو جملہ ہوگا وہ اس کا اعراب محلی ہوگا. بالکل آسان. من لم یجتہد فلن ینجح، جو کوشش نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اب فلن ینجح محلاً مجزوم ہے. کیوں؟ اور من حرف شرط آ گیا اور ہے بھی جائز جازم، اور جواب پر بھی فا داخل ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اب اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ہم کہیں گے یہ محلاً مجزوم ہے. کیوں؟ پیچھے ان حرف شرط ہے اور جواب پر بھی اذا داخل ہے، بس اس وقت وہ نا امید ہو جائے گی. ختم. فائدۃ، فرماتے ہیں الجمل ذات المحل من الاعراب، یعنی وہ جملے جو محل اعراب، جو اعراب محلی رکھتے ہیں، تاکہ غالباً موقع المفرد، عام طور پر اکثر طور پر وہ مفرد کے مقام پر ہوتے ہیں. یعنی جیسے مثال دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں السخی یعطی، السخی مبتدا، یعطی فعل با فاعل، یہ پورا جملہ ہے جو کہ محلاً مرفوع ہے خبر ہونے کی بنیاد پر. یہ یعطی مقام مفرد پر ہے، گویا کہ اصل ہے السخی معطن. العلم ینفع، یعنی العلم نافع. ٹھیک ہے جی، بالکل آسان. دوسری قسم الجمل التی لا محل لها من الاعراب، کہ جن کا کوئی اعراب محلی نہیں ہوتا. یہ نہیں کہتے کہ یہ خبریت کی بنیاد پر محلاً مرفوع ہے فلاں فلاں، یہ بھی ساتھ ہیں. نمبر ایک الابتدائیہ، جملہ ابتدائیہ جس کو جملہ مستانفہ بھی کہتے ہیں. جیسے نور الشمس لا یخفی. اب نور الشمس کو ہم یہ کہیں کہ یہ محلاً فلاں مرفوع ہے یا فلاں، نہ بھر. المعترضہ، جملہ معترضہ، جملہ معترضہ میری جانب ہوتا ہے کہ جو اپنے ما قبل سے اجنبی ہو، درمیان میں آ جائے یا بعد میں آ جائے لیکن اس کا ما قبل سے کوئی تعلق نہ ہو، اجنبی ہو تو معترضہ بنتا ہے. یہ سارے آپ کے پڑھے ہوئے. جیسے مولانا، اصل تھا مولانا، ہمارا مولا، کان عادلاً، درمیان میں رحمہ اللہ، یہ رحمہ اللہ جملہ معترضہ ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں، جو اس سے اجنبی ہے لہذا کوئی محل اعراب نہیں رکھتا. المفسرہ، وہ جملہ جو تفسیر کر رہا ہو کسی اور جملے کی. جیسے العلم اتقن ہو، اب اتقن ہو یہ تفسیر کر رہا ہے اس کی کہ جو العلم کا ناصب ہے، اصل میں تھا اتقن العلم. اب یہ اتقن ہو در حقیقت اس اتقن کی تفسیر کر رہا ہے. یہ جملہ مفسرہ ہے، اعراب محلی نہیں ہے. الواقعۃ صلۃً، وہ جملہ جو موصول کا صلہ واقع، موصول آپ کو ہوتا ہے، موصول اسمی بھی ہوتے ہیں، موصول حرفی بھی ہوتے ہیں، سارے پڑھ. جیسے جا الذی قام ابوہ، الذی موصول ہے، قام ابوہ یہ جملہ صلہ ہے، محل اعراب نہیں رکھتا. نیچے انہوں نے کچھ حواشی میں لکھے ہیں لیکن وہی ہیں جو میں نے گزارش کر دی. الواقعۃ جواباً لقسم، وہ جملہ جو جواب قسم واقع ہو، محل اعراب نہیں رکھتا، یعنی اس کا اعراب محلی نہیں ہوتا. جیسے وحقک، تیرے حق کی قسم، لأفعلن، اب یہ لأفعلن جواب قسم ہے، اس کا اعراب محلی نہیں ہے. الواقعۃ جواباً لشرط، وہ جملہ جو شرط جازم کی کا جواب واقع ہو رہا ہو، شرط جازم کا جواب، یعنی ایسا حرف شرط استعمال ہوا جو جازم ہے، پیچھے بھی جازم تھا یہاں بھی جازم، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں یہ تھا کہ جازم بھی ہو اور اس کے جواب پر فا یا اذا داخل ہو. یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ جملہ جو ایسی شرط کا جواب ہو کہ جو شرط تو جازم ہے لیکن لم یقترن بالفا او
بے اذا فجائیہ، لیکن جواب شرط پر فا یا اذا فجائیہ نہیں ہے۔ ایسا جملہ کہ جو جواب تو ہے شرط جازم، ایسے شرط کا جو جازم تھا لیکن اس پر فا یا اذا نہیں ہے، یا جواب ہے ایسی شرط کا، ایسے حرف شرط کا کہ جو شرط جازم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا بھی کوئی اعراب محلی نہ ہوگا۔ ان تتنزہ عن الہوا، اب یہاں ان آیا ہے، جازم ہے لیکن جواب پر فا یا اذا نہیں ہے، تفلح، اگر تو خواہشات سے اپنا بچا کامیاب ہو جائے گا۔ ان تتنزہ عن الہوا تفلح، اب تفلح جواب شرط ہے، اگرچہ ان شرط جازم ہے لیکن اس پر جو کہ فا نہیں۔ لو اجتہدت لنجحت، اب یہاں پر فا بھی نہیں ہے، اذا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں التابعۃ لجملۃ لا محل، اور پیچھے ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی جملہ کسی ایسے جملے کا تابع ہو کہ اس کا مطبوع محل اعراب تو وہ محل اعراب کا، اب اسی کا برعکس آ گیا کہ ایسا جملہ جو کسی ایسے جملے کا تابع ہو کہ اس کا مطبوع محل اعراب نہیں رکھتا تو پھر اس جملہ تابع کا بھی اعراب محلی نہیں ہوگا۔ انقطع المطر، بارش رک گئی، ختم ہو گئی، وتبددت الغیوم، اور بادل بکھر گئے۔ اب یہ جملہ جو بعد والا ہے یہ ہے تابع ہے انقطع المطر کا، اور اس کا اعراب محلی نہیں ہے، لہذا استبدت کا اعراب محلی نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا، ختم۔ آخری بات جو اس بحث جملہ سے مربوط ہے، اس کو یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں کہ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کو کہا جاتا ہے جملہ صغریٰ اور ایک کو کہا جاتا ہے جملہ کبریٰ۔ یہ عام طور پہ سوال آتا ہے جملہ صغریٰ اور جملہ کبریٰ کی تعریف کریں، یا کہتے ہیں جملہ صغریٰ اور جملہ کبریٰ کے فرق کو بیان کریں۔ بالکل آسان میری جان، ہر وہ جملہ جس کی خبر پورا ایک جملہ ہو وہ جملہ کبریٰ کہلائے گا، اور جو خبر واقع ہو رہا ہوگا جملہ وہ جملہ صغریٰ ہوگا۔ یعنی جملہ صغریٰ وہ ہوتا ہے جو خبر واقع ہوتا ہے کسی اور جملے کی، پھر اس پورے جملے کو کہتے ہیں جملہ کبریٰ۔ بالکل آسان۔ الجملۃ الکبریٰ، یعنی جملہ کی دو اور قسمیں ہیں، جملہ صغریٰ اور جملہ کبریٰ۔ جملہ کبریٰ کیا ہے؟ ہی الواقع خبرھا، جملہ کہ جس کی خبر پورا ایک جملہ ہو، وہ ایک پورا جملہ جس کی خبر واقع ہو رہا ہو اس کو کہتے ہیں مبتدا کو، اس کہتے ہیں کہ یہ جملہ کبریٰ ہے۔ اور جملہ صغریٰ ہی الواقعۃ خبراً، یعنی وہی جملہ جو خبر واقع ہو رہا ہوتا ہے خود اسی کو صغریٰ کہتے ہیں۔ والجملۃ التی لیست، اور جو جملہ نہ صغریٰ ہے نہ کبریٰ ہے، ہی الواقع خبرھا، یہ وہ ہے کہ جس کی خبر مفرد ہو، جیسے ہم کہتے ہیں العلم نافع، اب نافع چونکہ یہ خبر مفرد ہے لہذا ہم اس کو صغریٰ اور کبریٰ سے تمیز دیں۔ اور العلم صاحبہ جلیل، اب العلم مبتدا ہے، صاحبہ جلیل یہ پورا جملہ خبر ہے، تو العلم و صاحب جلیل پورا کبریٰ ہوگا، جبکہ صاحبہ جلیل فقط یہ جملہ صغریٰ ہوگا۔ فصاحبہ جلیل، پس صاحبہ جلیل یہ والا حصہ یہ جملہ صغریٰ ہے، کیوں؟ چونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے العلم مبتدا کی، اور پورا جملہ العلم و صاحبہ جلیل یہ جملہ کبریٰ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خبر پورا ایک جملہ ہے۔ اما الجملۃ الکبریٰ والصغریٰ معاً، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جملہ صغریٰ بھی ہوتا ہے کبریٰ بھی ہوتا ہے، وہ کیسے؟ فہی الواقع خبرھا جملہ، یعنی وہ ہو جملہ کہ جس کی خبر جملہ ہو تو اس لحاظ سے وہ کبریٰ ہو گیا۔ وہی واقعۃ خبراً، اور یہی پھر کسی اور کی خبر ہو تو اس لحاظ سے کہ کسی اور کی خبر واقع ہو رہا ہے تو صغریٰ،
لیکن خود اس کی خبر بھی اگر کوئی جملہ ہوگا تو وہ پھر کبرا کہلائے گا۔ تو ایک ہی جملہ بسا اوقات صغرا بھی ہے اور کبرا بھی ہے۔ مان مثال آسان دیے، العلم صاحبہ مقامہ جلیل۔ اب صاحبہ مبتدا ثانی، ٹھیک ہے جی، اب ایک دفعہ کہہ سکتے ہیں العلم صاحبہ مقامہ جلیل، یہ سارا جملہ کبرا ہے، لیکن صاحبہ مقامہ جلیل یہ بھی کبرا ہے، کیوں؟ چونکہ صاحب مبتدا ہے، مقامہ جلیل پھر جملہ اس خبر ہے، اور مقامہ جلیل مقامہ جلیل، اب یہ مقامہ مبتدا بنا دیں تیسری اور جلیل خبر ہو تو فرماتے ہیں پھر یہ مقامہ جلیل یہ خود جو جملہ خبریہ ہے یہ پھر صغرا بن جائے گا۔ تو ایک ہی جملہ بسا اوقات صغرا بھی ہے اور کبرا بھی ہے۔ بحمد اللہ تعالی یہاں پر بحث جملہ مکمل ہو گئی۔ کوشش کی ہے کہ الحمدللہ آپ کو مطالعے کے ساتھ گزارشات کی جائیں، لیکن یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وضاحت کرنی چاہیے ہوتی ہے لیکن بسا اوقات رہ جاتی ہے کسی وجہ سے، تو انشاءاللہ آپ خود دیگر اساتذہ سے استفادہ کر لیں گے۔ اس کتاب کو ریکارڈنگ میں ہماری معاونت کی ہے ہمارے برادر عزیز حسن عباس صاحب نے پوری میں، اللہ پاک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس کی اپلوڈنگ کی مکمل ذمہ داری ہمارے برادر عزیز عرفان نے نبھائی ہے، اللہ پاک ان کا صدقہ جاریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگرچہ ہمارے ساتھ کچھ وقت کے لیے اس کی معاونت میں برادر محمد حسنین امامی اور برادر علی خان مخلصی بھی کرتے رہیں، جو بھی ہمارے دوست اس کار خیر میں شریک رہیں، ہمارے سمیت ان سب کی توفیقات خیر میں اللہ پاک اضافہ فرمائے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ قرار دے۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر کسی اور کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔